السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی آپ حضرات کی دعاؤں سے خیریت سے ہوں۔ دوستو، آج کا ولاگ کا آغاز کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم میرا کچھ ذہن تھا کہ میں کچھ آپ سے باتیں کروں۔ میں جتنی مجھ میں عقل ہے، میں نے اپنی عقل اور اپنی ایک سوچ کے مطابق آپ سے بات کرنی ہے، تو انشاءاللہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا، اور آپ کا اگر فائدہ نہ بھی ہوا تو اس میں مجھے ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، آج کا میرا ٹاپک ہے کہ ہم مثال کیا ایک عام روٹین کی بات کروں تو دوستو، یہ آج کل کی دنیا کے اندر ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ ہر بندہ اچھے طریقے سے جانتا ہے، اور ہم سب پاگلوں کی طرح اتنی ٹینشن میں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہم کس طرح ظلم سے گزر رہے ہیں، کس طرح ظلم کی چکی کے اندر ہم پیسے جا رہے ہیں، یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ سارے جانتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کس کے گناہ ہم بھگت رہے ہیں، ان باتوں کا دوستو ہمیں اندازہ نہیں۔ دوستو، آج میں آپ سے دو چار باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ درد دل صرف میرا نہیں، ہم سب کا۔ میں آپ سے میری بات پہ ذرا غور کرنا۔ دوستو، فرض کے طور پر میں گھر سے 1,000 روپے کا نوٹ لے کے بازار کی طرف جاتا ہوں۔ اس 1,000 کی عوض، اس 1,000 کے بدلے میں ہم کچھ خریداری کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، اب ایک عام بندہ دکان پر گیا، گولڈ لیف کی ڈبی اس نے خریدی جس کی قیمت ہے 520 روپے۔ اب اس بندے نے، ہر بندہ سگریٹ پیتا ہے، 520 روپے میں گولڈ لیف کی ڈبی خریدی۔ اب میں نے گولڈ لیف کی ڈبی خریدی جس کی قیمت 520 روپے ہے۔ اچھا، اس کے بعد 100 روپے کا میں لوڈ کرواتا ہوں، 520 اور 100 کا لوڈ 620 ہو گئے۔ اس کے بعد میں اپنی موٹر سائیکل کے اندر 280 روپے کا پٹرول ڈلواتا ہوں۔ اچھا جی، یہ 620 اور 280 روپے کا پٹرول، یہ 900 روپے ہو گیا۔ اس کے بعد ایک میں بوتل سٹنگ کی لگا لو پیتا ہوں، 1/2 لیٹر 100 روپے میں عام چل رہی ہے۔ دوستو، اب میرے پاس 1,000 روپے کا نوٹ ہے۔ اس 1000 میں نے کیا کیا خریدا؟ ایک گولڈ لیف کی ڈبی 520 روپے، 100 روپے کا لوڈ، 280 روپے کا پٹرول اور ایک سٹنگ کی بوتل۔ یہ ایک نارمل سا خرچہ ہے جو تقریباً ہر تیسرے چوتھے بندے کا یہ خرچہ ہے، 1,000 روپیہ نارمل، صرف سمپل سا ایک بازار میں اگر بندہ چل جائے تو یہ خرچہ ہے۔ تو میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اب ہم آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف۔ 520 روپے میں نے ایک ڈبی خریدی گولڈ لیف کی، 16.5 روپے FED میں کنورٹ کریں تو 330 روپے اس ڈبی کا ٹیکس جو حکومت کے خزانے میں جا رہا ہے۔ کتنا ٹیکس؟ 330 روپے حکومت کے خانے میں، ایک گولڈ لیف کی ڈبی کا ٹیکس حکومت کے کھاتے میں جا رہا ہے، حکومت کے خزانے میں جا رہا ہے، جو ہر بندہ خریداری پر وہ حکومت کو ٹیکس دے رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر میں نے لوڈ کرایا، 100 روپے کا لوڈ کرایا،
کتنے پیسے آئے؟ 86.96۔ مقصد 87 روپے کہہ لیں، 87 روپے۔ اب اس بندے کو اس نے 100 روپے کا لوڈ کرایا، 87 روپے اس کے اکاؤنٹ میں ہے، جو اوپر کے 13 روپے ہیں وہ بھی حکومت کے خزانے میں جاتے ہیں، جو کہ ہمارے ذہن میں یہ ہے یہ ٹیکس حکومت کا ٹیکس ہے، یہ حکومت کے خزانے میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر میں نے 280 روپے کا پٹرول ڈلوایا، تو اس 280 روپے کے پٹرول ڈلوانے پر بھی لیوی اور افریٹ میں 54 روپے، یہ بھی پٹرول کے اس میں 280 روپے میں لیوی اور افریٹ کے وہ خزانے کے تحت 54 روپے، یہ بھی اس میں سے یہ بھی حکومت کے خزانے میں جا رہی ہے۔ دوستو اس سے بڑھ کر جو اب ہم نے 100 روپے میں بوتل خریدی، تو اس 100 روپے میں بھی 18% جی ایس ٹی ہے، اس میں بھی 18 روپے 100 میں سے وہ بھی حکومت کے خزانے میں جا رہی ہے۔ تو اس حساب سے ہم نے 1000 روپے کا نوٹ خرچ کیا ہے، تو کتنے پیسے حکومت کے خزانے میں گئے؟ اگر آپ ان کو اپنے حساب سے کنورٹ کر لینا، تو میرے حساب سے 415 روپے صرف 1000 روپے کی خریداری پر میں نے حکومت کو ٹیکس دیا۔ 1000 روپے کی خریداری پر، جو ایک عام سمپل سی خریداری ہے، اس 1000 روپے کی خریداری پر 415 روپے بعین ہی ڈائریکٹ حکومت کے خزانے میں چلے گئے۔ اب کیا بنے گا ہمارا؟ اچھا، مزے کی بات میں اس سے بڑھ کر اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو ہم نے 100 روپے کا لوڈ کرایا، اس میں 13 روپے ڈائریکٹ حکومت کے خزانے میں گئے۔ اس کے بعد ہم نے جتنی کالیں کرنی ہیں، ہر کال کا الگ سے ٹیکس دینا ہے، وہ بے بہا ہے، یہ اس میں ایڈ نہیں ہے۔ صرف جو 100 کا لوڈ کرایا 86 یا 96 آئے، جو اوپر والے 13 روپے وہ حکومت کے ٹیکس میں ہم نے ایڈ کیے۔ آپ سب لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں، ہر کال پر ٹیکس ہوا کرتا ہے، وہ ٹیکس ہم نے ایڈ نہیں کیا۔ یہ ہے ہمارے حالات، یہ ہے ہماری مجموعی صورتحال۔ اب اس کے مد مقابل ہم آتے ہیں دین پر، اس کو ہم اب جوڑتے ہیں اپنی ایک دینی نسبت کے ساتھ، کہ آئیے اس دنیا کے دھندے میں، یہ دنیا جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، اس کا کیا نظام ہے، اس کی کیا ترتیب ہے، اس کے مقابلے میں دین کی کیا ترتیب ہے، میں ذرا اس کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں۔ یہاں دنیا میں کیا ہوا؟ اب جو بھی بندہ یہ خریداری کرے گا، اس خریداری پر 415 روپے وہ ڈائریکٹ حکومت کے خزانے کو دے رہا ہے، جبکہ دین پر زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ صاحب حیثیت پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ صاحب حیثیت پر فرض ہے۔ مثال کے طور پر جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہوگا، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح آپ گندم کو لے لیجئے تو 20واں حصہ عشر دینا ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کس پر فرض ہے؟ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں دنیا کے اندر جو بھی پٹرول ڈلوائے گا اس نے ٹیکس دینا ہے، جو بھی لوڈ کروائے گا اس نے ٹیکس حکومت کو دینا ہے۔ اگر کسی نے سگریٹ پینی ہے تو بھی اس نے حکومت کو ٹیکس دینا ہے، حتیٰ کہ بسکٹ ٹافی وغیرہ بھی خریداری کرنی ہے، اس پر بھی اس کو ٹیکس ہے۔ اگر آپ کے پاس میت گھر پر پڑی ہے، آپ کے پاس اس میت کا جو کفن ہے اس کی خریداری پر
آپ کے پاس اس کی خریداری کے پیسے نہیں ہیں، حکومت پھر بھی آپ کو معافی نہیں دیتی ہے۔ آپ کا گھر کے اندر کوئی اللہ نہ کرے کوئی آپ کے گھر کے اندر کوئی معاملہ ہے، آپ کسی مجبوری میں بھی جاتے ہیں تو بھی آپ سے حکومت ٹیکس وصول کرتی ہے، اس کے بغیر آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ جبکہ ہمارا شرعی نظام دیکھیں، زکوٰۃ، ہمارا شرعی نظام دیکھیں کہ جو صاحب نصاب ہے وہ ٹیکس دے گا، اس کے علاوہ اللہ نے غریب کو ہر طرح کی معافی دے رکھی ہے۔ تو اس لیے میں یوں کہوں گا، زکوٰۃ صرف صاحب حیثیت پر فرض ہے، جبکہ ٹیکس ان پر بھی فرض ہے جن کے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ زکوٰۃ صرف صاحب نصاب پر ہی فرض ہے، جبکہ دنیا کے اندر جبکہ جن کے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں ہیں، ٹیکس اس پر بھی فرض ہے، اس نے بھی دینا ہے۔ تو یہی فرق ہے ہمارا اسلامی نظام اور جمہوری نظام کے اندر، یہ فرق میں آپ کو آج بتانا چاہتا تھا۔ میں ایک اس چینل پر ایک نیا چینل بنایا ہے، اتنا صحیح معنی میں گائیڈ کرنا نہیں آتا، تو صحیح معنی میں الفاظ کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہر روز آپ سے ملتے رہیں، اچھی ترتیب کے اندر آئیں، ایک نئی ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آئیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمایا کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اگر